سامعین اکرام، السلام علیکم۔ آج ہم سورہ الفرقان 25 کی پہلی آیت پر بات کر رہے ہیں، جو تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا کے الفاظ میں آ رہی ہے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ برکت والا ہے الفرقان، جو نازل ہوا اس کے تابعدار پر بن کر جہانوں کے لیے ایک نیک فال۔ یہ ہے سورہ الفرقان 25 کی پہلی آیت کا لفظ بلفظ درست ترجمہ۔ اس کو رواں ترجمے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ برکت والا ہے الفرقان، جو اس کے بندے پر نازل ہوا جہانوں کے لیے ایک نیک شگون بن کر۔ یہ سورہ الفرقان 25 کی پہلی آیت کا لفظ بلفظ رواں درست ترجمہ ہے۔ سورہ الفرقان کی پہلی آیت کے جھوٹے تراجم و مفاہیم میں تبارک الذی کے الفاظ کو اللہ سے جوڑا جاتا ہے، جبکہ عربی گرامر اور جملے میں آنے والے ماضی کے فعل نزلہ اور دیگر الفاظ کی پوزیشن یعنی ترکیب، کمپوزیشن اور سینٹیکس یعنی گرامر کے مطابق تبارک الفرقان کو متبرک، بابرکت یا برکت والا بنانے کے لیے استعمال ہوا ہے، اور الذی بھی الفرقان کا ہی اسم موصول ہے، جو جاندار اور بے جان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الفرقان عربی زبان کے بنیادی حروف فا، را، قاف سے ماخوذ اسی طرح اسم الفاعل ہے، جیسے را، ہا، میم سے نکلنے والا اسم الفاعل یعنی ڈوئر، کام کرنے والا، رحم کرنے والا، رحمان بنتا ہے، جو رحم کرنے والا ہے یعنی کام کرنے والا بنانے کے لیے الف اور نون آخر میں لگتا ہے۔ اور الفرقان بھی اسی طرح فرق یعنی ڈیفرنس کرنے کا فعل سر انجام دینے والا ہے۔ فرق کا مطلب ہے تفاوت، اختلاف، کاٹ، الگ، علیحدہ، تمیز، اور اس میں وہ فرق بھی شامل ہے جو ہم اردو زبان میں بھی اچھے اور برے میں تمیز کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی فرق سے تفریق بھی نکلا ہے، یعنی الگ کرنے یا الگ ہونے کا عمل، اور فریق بھی اسی سے نکلتا ہے، یعنی مخالف یا الگ ہونے والا یا الگ ہونے والوں کی ٹیم۔ فریق کا مطلب ہے ٹیمنگ، جو کہ دوسرے لوگوں سے کٹ کر الگ ہو گئے، انہوں نے اپنا ایک گروہ بنا لیا، وہ بھی فریق ہو گئے۔ گویا الفرقان فرق کرنے والا، الگ کرنے والا، تمیز کرنے والا، کاٹنے والا اور اختلاف کرنے والا ہے۔ الفرقان کے ساتھ لگا ہوا اداۃ التعریف یعنی صیغہ معروف دراصل الفرقان کو اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا بابرکت کے تعریفی کلمے کے ساتھ وہ خصوصی فرقان کہہ رہا ہے، جو کوئی عام فرق کرنے والا فرقان نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا برکت والا خاص فرقان ہے۔ یاد رکھیے، کا صیغہ معروف فرقان کے بنیادی معنی یا مطلب کو ہرگز تبدیل نہیں کرتا، بلکہ فرقان کے ساتھ آنے والا صرف اتنی بات بتانے کے لیے آ رہا ہے کہ اس سے پہلے آنے والے الفاظ تبارک الذی نزلہ میں جس برکت والے نزول کی بات کی جا رہی ہے، وہ بابرکت نزول یہی الفرقان ہے، جس کا تعارف تبارک الذی نزلہ کے الفاظ میں پہلے کروا دیا گیا ہے۔ اس تعارف کے بعد آنے والا الفرقان اب آپ کے لیے کوئی نئی، نامعلوم یا اجنبی شے نہیں رہی، بلکہ آپ اس کے تعارف میں یہ جان چکے ہیں کہ الفرقان کیا ہے۔ اداۃ التعریف کی اس مختصر تمہید کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ نام نہاد قرآن دان، نا بلد عربی دان، قرآن کے جھوٹے معنی اور مفہوم گھڑنے کے لیے آئے دن یہ شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں کہ اور بغیر کے آنے والے الفاظ کے معنی میں فرق ہوتا ہے۔ یہ سراسر جھوٹ اور من گھڑت بات ہے، جس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی خرافات کا عربی زبان یا قرآن سے کوئی تعلق واسطہ ہے۔ بہرحال تبارک الذی نزلہ کے الفاظ میں الفرقان کا تعارف کروا کے الفرقان کو معروف بنایا گیا ہے۔ اس لحاظ سے الفرقان ظلم و استبداد، بدعنوانی، بے ایمانی، بدعمالی، بد اخلاقی اور بد عقائد کے خلاف اللہ کی طرف سے ایک مخصوص اختلافی نوٹ ہے، اور نوٹ عربی میں ذکر کو کہا جاتا ہے، جسے قرآن رسول بھی کہتا ہے، جبکہ نذیرہ سنگل آؤٹ کیا ہوا یعنی کہرا کیا ہوا ایک اومن ہے، جس کا درست مطلب ایک نیک شگون یا ایک نیک فال ہے، جو عربی زبان کے الفاظ تنبؤ، نبا، نبوت، قرۃ البخت، کشف البخت، بشیر، دلیل، طالع، تقدیر اور فال کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نذیرہ کے معنی میں آنے والے الفاظ سے الفرقان یعنی القرآن کی فضیلت بڑھ کر یہ ہو جاتی ہے کہ یہ تمام عالمین کے لیے ایک نیک شگون اور نیک فال ہونے کے ساتھ ساتھ بخت کھولنے والا، نیک بختی والا، پہلے سے سب کچھ بتانے والا، آگاہی دینے والا، حقیقی رائے دینے والا، دلیل دینے والا اور جہانوں کے لیے تقدیر بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تبارک الذی کے الفاظ الفرقان کے لیے استعمال کر کے الفرقان یعنی القرآن کو متبرک، بابرکت اور برکت والا بنایا گیا ہے۔ لیکن قرآن دشمنوں نے قرآن کے فیوز و برکات کو ہم سے چھپا کر قرآن کو پس پشت ڈالنے کے لیے بریکٹ میں اللہ لکھ کر تبارک الذی سے اللہ کو برکت والا بنا دیا،
تاکہ جھوٹے تراجم و مفہوم بالکل سچے دکھائی دیں اور اللہ سے ڈر کے کوئی ان کو درست کرنے کا بھی نہ سوچے۔ البتہ اس بات میں ذرہ برابر بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات بابرکات تمام جہانوں کے لیے سراپا برکت ہے، اور برکات کا ہمیشہ جاری و ساری رہنے والا منبع ہے، اور برکات کا واحد ذریعہ ہی اللہ ہے۔ مگر اللہ کا کلام بھی بڑا متبرک ہے، لہٰذا اگر تبارک الذی کے الفاظ اللہ کے کلام کو برکت والا بنانے کے لیے قرآن کی اس آیت مبارکہ میں استعمال کیے گئے ہیں تو کیوں نہ اللہ کے کلام الفرقان کو برکت والا کہا جائے۔ مذہب اور مذہبی دکانداروں نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے ہمیشہ اللہ کے نام کو بیچا، ہمیشہ اللہ کے نام کو مس یوز کیا، ہمیشہ اللہ کے نام کا غلط استعمال کیا، اور ہمیشہ اللہ کے کلام کی مخالفت کی۔ اس لحاظ سے قرآن کے سبھی تراجم و مفہوم قطعی طور پر مذہبی ہیں۔ جو قرآن کے الفاظ کے تراجم و مفہوم نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے کلام کے خلاف محاذ اور مذہبی تعلیمات کا پرچار ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنا اور سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔